السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے واقعات میں آپ کو آج سناؤں گی، شاید وہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم رات بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت مسافروں کے لیے پڑاؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی اور اہم چیز نہیں ہوتی تھی، تو ہم سو گئے، پھر ہمیں سورج کی گرمی کے سوا اور کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ اسی طرح ہم باری باری اٹھتے گئے، یعنی چوتھے نمبر پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے تو آپ کو کوئی نہیں جگاتا تھا کہ آپ خود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر خواب میں کیا وحی تو نہیں طاری ہو رہی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، یہ صورتحال دیکھی اور وہ ایک بے باک آدمی تھے، چنانچہ وہ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اس وقت تک اسی طرح بلند آواز میں تکبیر کہتے رہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز سن کر بیدار نہیں ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے پیش آمدہ صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ سفر شروع کیا اور تھوڑی دیر چلے، پھر آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا اور اذان کہی، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر نظر پڑی جو الگ کھڑا تھا اور اس نے نماز نہ پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اے فلاں، کہ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جنبی تھا، پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے کر لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیا اور لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ٹھہر گئے اور فلاں کو بلایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا۔ آپ نے ان کو کہا، جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو اونٹ پر پانی کی 2 مشکیں لیے جا رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کل اسی وقت میں پانی پر پہنچی تھی، یعنی اتنی دور سے لائی ہوں، ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس نے کہا، اچھا، وہی شخص جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں وہی جو تم مراد لے رہی ہو، اب تم اس کے پاس چلو۔ آخر وہ دونوں اس عورت کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا اور نیچے کا کھول دیا، اور لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ خود بھی سیر ہو کر پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلا لو۔ پس جس نے چاہا پیا اور جس نے چاہا پلایا۔ جس نے غسل کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، یہ پانی لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی اس کے پانی سے کیا کیا کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب مشکیزوں سے پانی لیا جانا بند ہوا تو بے شک اس وقت ہم خیال کر رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ غلہ جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عجوہ، کھجور، آٹا اور ستو اکٹھے کیے، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا، تو لوگوں نے اسے ایک کپڑے میں ڈالا اور اس عورت کے اونٹ پر سوار کیا اور اس کے آگے یہ کھانا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا،
اے فلاں عورت، تم کو کس چیز نے روک لیا تھا کہ اتنی دیر سے آئی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی واقعہ پیش آیا کہ راستے میں مجھے 2 آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ وہاں اس نے یہ کیا۔ اس عورت نے اپنی درمیانی اور شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا اور کہا کہ وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے۔ اس کی مراد اس سے آسمان اور زمین تھی۔ اس عورت نے کہا، یا وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کی دور و نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے یہ قوم جان بوجھ کر تمہیں چھوڑ رہی ہے، تو کیا تمہیں اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ چنانچہ قوم نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔